الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی حمد و ثنا اور بزرگی صرف اور صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و جلال سوال ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا پانی کے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری رشد ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً سب کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز میری ماں و بہنوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس وقت ہمارے شہر کے اندر الیکشن کا ماحول گرم ہے. الیکشن کو لے کر لوگ الگ الگ باتیں ایک دوسرے کے خلاف بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کے لیے اس لیے اگر ان مساجد کے ذریعے سے ہماری اصلاح نہیں کی جائے گی تو پھر ہم اپنی اصلاح کہاں سے کریں گے؟ تو الیکشن کے دنوں کے اندر وہ بڑے بڑے غلام جن کو لوگوں نے چھوٹا سمجھ لیا ہے ان گناہوں کے تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا
کہ گناہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت بڑے ہیں، لیکن ہم نے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر ان دنوں کے اندر کثرت سے گناہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ چند باتیں مختصر عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بات کہنے والا اور ہم سب کو اللہ رب العالمین سچی باتوں کی عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ان الیکشنوں کے دنوں کے اندر ہونے والا سب سے پہلا گناہ کہ لوگ جھوٹی افواہوں کو مان کر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف بغض پھیلانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سامنے والی پارٹی کے سامنے جا کر یہ باتیں بیان کرنا کہ دیکھو تمہارے والے کے اندر یہ فلاں باتیں کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ ناراض ہو کر ان سے آگے لڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو کہ خبر کی جو بات پھیلائی جا رہی ہے، جو بات تمہارے خلاف بیان کی جا رہی ہے، اس کو بیان کرنے والا آدمی کتنا سچا ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کتنے گواہ اس کے پاس موجود ہے۔ اگر وہ گواہ سچے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر گواہ موجود نہیں ہے، بات بیان کرنے والا خود جھوٹا ہے، تو اس کی بات کے اوپر اعتبار نہ کیا جائے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اس بات کو سن کر تم ایک شخص کا ریئیکشن کرو اور کل جب صبح ہو تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، تو آپس کے اندر ایک دوسرے کے سامنے جانے سے شرم محسوس کرو۔ تو اس لیے کوئی بھی خبر آئے پہلے آدمی اس کی تحقیق کرے، تحقیق کرنے کے بعد کے اندر آدمی اس کے تعلق سے جو بھی ایکشن اور ریئیکشن قرآن و حدیث کے مطابق وہ باتیں کرے۔ فوراً آدمی باتیں سن کر، کسی کی بات سن کر اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے سامنے والے کے خلاف نفرت بدل نہ کرے۔ دوسری بات، اس ریئیکشن کی دنوں کے اندر بہت مرتبہ لوگوں کی باتوں سے بہت سی باتیں سننے کو ملی کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس قدر نفرت آزما ہیں، اس قدر بغض ہے دلوں کے اندر کہ لوگ یہ سوچتے ہیں جب موقع ملے گا تو ان کو بتائیں گے، جب موقع ملے گا تو ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، اور نہ جانے کون کون سی باتیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، لوگوں تم سب آپس کے اندر مومن ہو، مسلمان ہو، اور سب مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان آپس کے اندر صلح کرواؤ، اصلاح کرواؤ، لڑائیاں جھگڑے مت لگاؤ، بلکہ آپس کے اندر محبت کا پیغام دو۔ اسلام کا تو مشن اور اسلام کی دعوت نہیں ہے کہ اسلام لوگوں کو محبت کا پیغام دینے آیا ہے، اسلام غیروں کو اپنا بنانے آیا ہے، اپنے کو غیر کرنے نہیں آیا۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بات معاشرے کے اندر سوسائٹی میں سننے کو ملے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ جب کوئی مسلمان بھائی ان کے تعلق سے بات ہمارے تعلق کی بات کرے کہ آپس کے اندر وہ لڑائی کرنے پر تلے ہیں، تو مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے آپس کے اندر بیٹھ کر صلح مشورہ کر کے اصلاح کروا دیا کرو اور لڑائی جھگڑے ختم کر دیا کرو۔ تیسری اہم چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، کہ کوئی مرد کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں، انسانوں کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ ذلیل ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ رب العالمین کی یہاں اس کا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہو، تو اللہ جانتا ہے۔ ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کو غلط ناموں کے ساتھ، غلط لقب کے ساتھ، غلط انداز اور غلط ناموں کے ساتھ یاد مت کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ایمان لانے کے بعد یہ فاسق بہت برا نام ہے۔ جب ایمان لا چکے ہو، اسلام قبول کر چکے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اس کے بعد کے اندر لوگوں کے تعلق سے برے القاب دینا، لوگوں کو برے برے نام دینا، برے برے ناموں سے نوازنا، لوگوں کی برائیاں کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے پسند نہیں کیا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ایمان لانے کے بعد اس طرح کی لقب دینا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ رب العالمین نے مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے اور خاص طور پر آج کی جو دور چل رہے ہیں اس کی اصلاح کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے خلاف برے گمان دلوں کے اندر مت پالو، ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں کے اندر بدگمانیاں مت پالو۔ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا،
اس لیے کہ جو تم بدگمانیاں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف پالتے ہو، یہ سارے کے سارے گناہوں کے کام ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ انسان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، یہ الیکشن کے دور ختم ہو جائیں گے، جیتنے والے جیت جائیں گے، ہارنے والے ہار جائیں گے، لیکن جو یہ گناہ ہم اپنے کندھوں پر ڈال رہے ہیں، اپنے سروں پر ڈال رہے ہیں، ان گناہوں کی معافی نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، عذاب دیا جائے گا ان گناہوں کی وجہ سے۔ ان 4 دنوں الیکشنوں کے چکر کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لوگوں کے رب کو ناراض مت کرو کہ لوگ تو خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اگر رب ناراض ہو گیا تو ہماری زندگی بھی خراب اور ہماری آخرت بھی خراب ہو۔ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کی جاسوسیاں مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کی جاسوسیاں کرنا، ایک دوسرے کی کمیاں ٹٹولنا، ایک دوسرے خاندان کو بدنام کرنا، ان کے پیچھے پڑنا، ان کے پورے پرانے کارنامے ڈھونڈنا۔ ولا تجسسوا، جاسوسیاں مت کرو۔ ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه۔ لوگوں ایک دوسرے کی غیبتیں مت کرو۔ لوگ ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے کے خلاف پارٹی کی غیبتیں کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، پیٹھ پیچھے ان کی چگلیاں کرنا، یہ سارے کام ہو رہے ہیں دلوں کے اندر۔ ولا يغتب بعضكم بعضا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان مت کرو۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ برائی اس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، وہ برائی اس آدمی کے اندر موجود ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، ایک مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کو وہ بات بیان کر رہے ہو جو برائی اس کے اندر ہے، وہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے بعد میں بیان کی جا رہی ہے تو گویا کہ اس کے اوپر بہتان باندھا جا رہا ہے، اس کے خلاف جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کا گناہ بڑا عظیم ہے۔ جو برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے وہی برائی ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنے ہیں، یہ غیبت ہے۔ وہ غیبت کا گناہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ رب العالمین نے مثال کیسی بیان کی؟ غالباً میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے اندر کسی گناہ کے تعلق سے سب سے کبھی مثال، سب سے انسان کو دور کرنے کے لیے سب سے جو گندی اور کبھی مثال بیان کی گئی ہے وہ غیبت کے تعلق سے ہے۔ یعنی آدمی مردار کھانا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی انسان کسی مردہ جانور کو کھانا پسند نہیں کرتا، اور مردہ اور انسان کے اندر بھی اس کا خاص سگا بھائی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس طرح آدمی اپنے خاص سگے بھائی سے، اپنے ماجائے بھائی کو، مرے ہوئے آدمی اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی اور غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ولا يغتب بعضكم بعضا ويحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام، تمہاری ماں حوا علیہ السلام، تم سب آپس کے اندر بھائی بھائی ہو، اور اللہ رب العالمین نے تم کو آپس کے اندر قبیلوں کے اندر بانٹ دیا، برادریوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر سب سے عزت والا آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ صرف پیسے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی عزت نہیں ملتی، مالداری کے اعتبار سے عزت نہیں ملتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر عزت والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے۔ عزیز بھائیو اور دوستو، اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کی باتوں پر ایمان ہے، ان الیکشن کے دنوں کے اندر خاص طور پر، عام دنوں کے اندر بھی خاص طور پر ان دنوں کے اندر ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر ملنا ہے، نفرت نہیں پھیلانی ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں نہیں کرنی ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے پرانے جو انسانوں نے جو گناہ کر چکے ہیں ان گناہوں کو انسان پٹولے، ان گناہوں کو انسان پرودے دے اور ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے عام کرے اور پھیلائے۔ اس کے بارے میں اہل علم نے ایک بات کہی ہے کہ جو لوگ کسی کے قوم میں پڑتے ہیں، جو لوگ کسی خاندانوں کے یا کسی انسان کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کو پھیلایا جائے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جب تک اللہ رب العالمین اس آدمی کو لوگوں کے سامنے اسی گناہ کے اندر ذلیل نہیں کر دے گا تب تک اللہ اس کو موت نہیں دے گا۔
کسی آدمی نے چوری کر لی انجانے کے اندر، اس سے غلطی ہو گئی، چوری کرنا گناہ ہے اسلام کے اندر، اس آدمی نے چوری کر لی، اب اس چوری کا جو گناہ ہے آج کے دور کے اندر اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے اس معاملے کو لوگوں کے سامنے آیا کرے اور بیان کرے کہ دیکھو یہ آدمی چور تھا، تمہیں پتا نہیں ہے، مجھے پتا تھا اس آدمی نے چوری کی تھی فلاں فلاں جگہ کے اندر، میرے پاس ثبوت ہے، ویڈیوز موجود ہے، آدمی اس کو ذلیل کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جب تک یہ بات بیان کرنے والے کو اللہ رب العالمین اس گناہ کے اندر ملوث نہیں کر دے گا اور لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کر دے گا، اللہ اس کو موت نہیں دے گا۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، الیکشن کے دنوں کے اندر لوگ دوسرے کو ذلیل کرنے کی نہ سوچیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب لوگوں نے دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ کہف کا واقعہ موجود ہے کہ دو آدمی تھے، اللہ رب العالمین نے دونوں کے اندر سے ایک آدمی کو بڑے خزانوں سے نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، دوسرا آدمی اس کو سمجھاتا تھا میرے بھائی تمہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ نافرمانی مت کر، گناہ کے کام مت کر۔ وہ کہا کرتا تھا یہ تو مجھے میری محنت سے ملا ہے، میں اس دنیا کے اندر اسٹرگل کیا ہے، محنت کی ہے، میرے تب کامیابی ملی ہے، ایسی کامیابی نہیں ملتی۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے صرف کامیابی اپنی محنتوں کی وجہ سے ملی ہے، محنت کرنا اچھی چیز ہے لیکن کامیابی صرف محنتوں سے نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کی تقدیر سے بھی ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت ضروری ہے، ورنہ محنت کرنے والا تو رکشہ چلانے والا بہت محنت کرتا ہے، وہ کبھی کروڑپتی نہیں بنتا۔ محنت کرنے سے صرف آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قسمت بھی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کو اس کی ادائیں پسند آنی چاہیے۔ تو کئی مرتبہ اللہ رب العالمین دے کر آزماتا ہے، کئی مرتبہ اللہ رب العالمین چھین کر آزماتا ہے۔ تو کیسا وہ واقعہ موجود ہے کہ اس آدمی نے گھمنڈ و غرور کیا اور کہا مجھے اپنی محنتوں سے کامیاب ملی ہے، اس آدمی نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں مانا، آخر وہ دن آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا پورا کا پورا باغ الٹ کر اس کے اوپر گرا دیا اور اللہ رب العالمین نے پورا اس کا تہس نہس کر دیا۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس دور کے اندر لوگ دوسرے کی عیب نہ ٹٹولیں، دوسروں کی برائیاں بیان نہ کریں، سماج اور معاشرے کی نفرت نہ پھیلائے، لڑائی جھگڑے والا ماحول نہ بنائے، پیار اور محبت کے ساتھ، اخوت محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر اس الیکشن کے اندر حصہ لے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جو اس عہدے کا سب سے زیادہ حقدار ہے اللہ یہ عہدہ اس کو دینا، اللہ رب العالمین جو اس عہدے کا صحیح استعمال کر سکے، جو اس عہدے کی وجہ سے لوگوں کے کام آ سکے، جس سے لوگوں کو فائدہ مل سکے، اللہ رب العالمین یہ عہدہ اس کو عطا کرنا۔ صرف نفرتیں پھیلانا، لڑائی جھگڑے کرنا، لوگوں کو نیچا دکھانے سے یہ عہدے نہیں ملا کرتے۔ ایک امام نووی کے دور کے اندر خاص بات بیان کر دو، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک آدمی تھا جو جا کر لوگوں کے درمیان لوگوں کی برائیاں بیان کرتا تھا، اس آدمی کے اندر فلاں برائی ہے، اس آدمی نے فلاں گناہ کیا ہے، اس آدمی کے اندر یہ کرنی ہے، اس آدمی کے اندر یہ کرنی ہے۔ ایک دن وہ آیا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی، موت ہونے کے بعد، انتقال کے بعد اس کی زبان لٹک کر باہر نکل گئی اور اس کی زبان خالی پڑ گئی۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، ایک آدمی مسلمان کی موت ہو گئی، زبان میں سے باہر لٹکی پڑی ہے، زبان خالی ہو گئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جیسا یہ لوگوں کے ساتھ کرتا تھا، جیسا اس نے دنیا کے اندر کیا، اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو پیغام دینے کے لیے اور میسج دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا تاکہ لوگ آنے والے مسئلے یہ یاد رکھے کہ جو آدمی لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، جو آدمی لوگوں کے درمیان لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کی برائیاں ڈھونڈے گا، لوگوں کو ذلیل کرے گا، اللہ رب العالمین مرتے وقت اس آدمی کو ایسی موت دے گا تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی کتنی عزت تھی۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ اہل علم کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی کام کر دیا یا اس کے منہ سے کوئی بات نکلی ہے، اگر اس کے 100 مطلب نکلتے ہیں، اگر اس کی ایک بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، اس میں سے 99 مطلب غلط کی طرف جاتے ہیں اور ایک مطلب اس کا صحیح ہو سکتا ہے، تو اہل علم نے کہا اس کی صحیح بات کو قبول کیا جائے، اس کے اس 100 مطلب میں اس کے اندر سے جو ایک مطلب صحیح نکل رہا ہے اس کو قبول کر لیا جائے اور جو اس کے 99 مطلب غلط نکل رہے ہیں اس کو درگزر کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ان دنوں کے اندر کس کو خوش کرنا ہے، کس پارٹی کو خوش کرنا ہے۔ ایک طرف ہمارے اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، لوگوں کی بات ماننی ہے، ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ ہم چند باتیں قیمتیں چگلیاں سامنے والے خلاف پارٹی کی برائیاں بیان کر دیں گے، ہماری پارٹی خوش ہو جائے گی، ہماری پارٹی کو خوش ہو جائے گی، لیکن ہم اپنے رب کو ناراض کر دیں گے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے،
آدمی ووٹ دے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، رب کو خوش کر کے کام کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین الیکشن کے اس دور کے اندر ہمارے آپس کے دلوں کے اندر اللہ محبتوں کو پیدا فرما دے، اللہ نفرتوں کو ختم فرما دے، اللہ رشتہ داری توڑنے سے محفوظ فرما۔ رشتہ داری توڑنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا کی رشتہ داری کو توڑے گا اللہ رب العالمین اس کو توڑ کر رکھ دے گا، برباد کر دے گا آدمی سے کو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رشتہ داری کو قائم رکھنے والا بنائے، رشتہ داری کے اندر محبت پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین غیبت سے، چغلیوں سے، حسد سے، بغض سے، جاسوسیوں سے، نفرتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔